بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آسیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ, رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. جیسے جیسے ڈلیوری کا ٹائم قریب آنے لگتا ہے پیشنٹس پریشان ہو جاتے ہیں, انہیں سخت قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے کہ لیبر کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں صحیح پینس شروع ہو گئے ہیں, ٹرو پینس اور جو فالس لیبر پینس ہوتے ہیں ہم کیسے فرق کریں گے, کون سی علامات ہیں کہ جب ہمیں شروع ہو تو ہم ہاسپٹل پہنچیں. اور یہ والے سوالات زیادہ تر وہ خواتین کرتی ہیں جو کہ پہلی دفعہ اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں, پہلی دفعہ ماں بننے جا رہی ہوتی ہیں, یا پھر وہ لوگ جن کا پہلے سیزیرین ہوا اور ابھی وہ نارمل ٹرائل کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو آج کی ویڈیو کے تھرو میں کوشش کروں گی کہ ان سارے کویشچنس کا آنسر کروں, آپ کو بتاؤں کہ ٹرو لیبر پینس کیسے ہوتے ہیں اور کب آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے. کیونکہ اکثر جو دیکھا گیا ہے کامنلی کہ خواتین جو ہیں وہ بار بار ایمرجنسی میں آ رہی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت اگر کوئی ویجانا ڈسچارج ہو گیا یا پھر ان کو فالس پینز ہوتے ہیں اور وہ آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, تو سب کے لیے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, پیشنٹ کے لیے بھی, فیملی والوں کے لیے بھی. اور کبھی کبھار تو اگر ٹائم سے پہلے ایڈمیشنز ہو جائیں تو بہت زیادہ مینیپولیشنز بھی ہو جاتی ہیں. سو امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے تھرو آپ کے ان سارے کویشچنس کے آنسر آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. تو آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. سو لیبر کی جو علامات ہیں مین جو ہے وہ 3 ہیں. سب سے پہلے جو ہے شو جسے ہم کہتے ہیں, جس میں جو ہے آخری دنوں میں ڈلیوری کا ٹائم جب قریب ہوتا ہے تو پیشنٹس کمپلین کرتی ہیں کہ انہیں ایسا میوکس سا ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ بلڈ سٹینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک میوکس پلگ ہوتا ہے جس نے بچھردانی کا منہ جو ہے وہ بند کیا ہوتا ہے, اور جیسے ہی بچھردانی کھلنے لگتی ہے تو جو میوکس پلگ ہوتا ہے جو کہ جیلی کی طرح کا ایک سبسٹنس ہوتا ہے جو کہ گر جاتا ہے, اور جب وہ گرتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی بہت بلڈ سٹیننگ بھی ہوتی ہے. سو تھوڑی سی بلڈ سٹینڈ میوکس ڈسچارج اگر ہو تو دیٹ از کوائٹ نارمل. ٹھیک ہے, لیکن اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو تو پھر آپ نے امیڈیٹلی رپورٹ کرنا ہے ہاسپٹل. ٹھیک ہے, اور جو دوسری علامت ہے وہ ہے پینس, لیبر پینس. اب لیبر پینس جو ہے پریگنینسی کے آخری منتھ میں تو تھوڑے بہت پینس لوگوں کو ویسے بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ والے پینس جو ہے وہ ٹرو پینس نہیں ہوتے. وہ اکثر پیشنٹس جو ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ بچھردانی ایک دم سے ٹائٹ سی ہو جاتی ہے, پھر اگر وہ لیٹ جائیں یا کوئی پین کلر لے لیں تو وہ ایک دم سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو ہم بریکسٹن ہکس کنٹریکشنز کہتے ہیں, یہ ٹرو پینس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, جو ٹرو پینس ہوتے ہیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ مسلسل نہیں ہوتے, ریدمک ہوتے ہیں, وقفے سے رک کے آ رہے ہوتے ہیں. دوسرے اسٹارٹ میں جب لیبر پینس ہوتے ہیں وہ آدھے 30-40 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ایک پین آئے گا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ 10-15 منٹ کے بعد پین آنا شروع ہو جائے گا, پھر ہر 10 منٹ میں 2-3 دفعہ پین آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. جب اس طرح کے پینز آپ کو شروع ہو جائیں کہ ان کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے, آہستہ آہستہ اس کا بیچ میں جو ٹائم وہ کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ابھی صحیح لیبر سٹارٹ ہونے لگا ہے. دوسرا, سٹارٹ میں جو پینز ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا جو بچھردانی جب ٹائٹ ہو جاتی ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے ہو, لیکن سلولی اینڈ گریجولی جیسے جیسے فریکوینسی بڑھتی جاتی ہے اسی طرح پھر ان کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جاتی ہے, اور جو 5-10 سیکنڈ والے جو پینس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ تک چلے جاتے ہیں. یہ بھی 40 سیکنڈز اور اس سے زیادہ ٹائم کے لیے وہ آپ کا بچھردانی جو ٹائٹ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرو پینز آپ کو شروع ہو گئے ہیں. اور یہ مسلسل نہیں ہوتے, یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں, مسلسل پینز اچھی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ جو لیبر پینز ہوتے ہیں وہ وقفے سے اسی لیے آ رہے ہوتے ہیں جب پین کے دوران جو ہے آپ کی بچھردانی جو ہے وہ اچھی طرح ٹائٹ ہو جاتی ہے. ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بلڈ فلو جو ہوتا ہے, خون کا جو دوران ہوتا ہے وہ بچے کی طرف کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بیچ میں جب پین ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم سے یوٹرس ریلیکس ہو جاتا ہے, اور ریلیکس ہونے کی وجہ سے دوبارہ سے بلڈ فلو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے تو آبویسلی بچے کی نیوٹریشن اور آکسیجن سپلائی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کی آکسیجن وغیرہ ٹھیک ہو جاتی ہے, تو یہ بچے کی اس کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ پینز آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں, ان کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ بچہ نیچے کی طرف پش ہوتا ہے, اس کے ساتھ بچھردانی کھلتی جاتی ہے اور آپ کا لیبر جو ہے وہ پروگریس کر جاتا ہے. پھر جو تیسری علامت ہے وہ ہے بچے کے گرد جو پانی کا بیگ ہوتا ہے, جو واٹر بیگ ہوتا ہے, اس کا رپچر ہونا. واٹر بیگ جو ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک پیشنٹ کا رپچر ہو. بچے کے ساتھ جو پانی کی تھیلی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی اینڈ تک ٹھیک رہتی ہے, انٹیکٹ رہتی ہے, کچھ لوگوں کی جو ہے لیبر پینس کے دوران وہ پھٹ جاتی ہے.
जब वाटर बैग रप्चर होता है तो कुछ लोगों को कम थोड़ा-सा पानी फ़ील होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल पानी की तरह होता है, क्लियर होता है। थोड़ा बहुत इसमें कभी-कभार ब्लड स्टेनिंग हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड स्टेन्ड हो या उसका कलर ग्रीन हो या येलो हो, तो ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। ये शो करते हैं कि बच्चे की कंडीशन अंदर ठीक नहीं है, कंप्रोमाइज़ है, आपने इमीडिएटली डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, फिर ये अब इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी के आखिर में अक्सर पेशेंट्स जो हैं, जो स्पेशली जो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती हैं, उनको फ़ील होता है कि बच्चा एकदम से जब बोन में एंटर हो जाता है तो उनको ऊपर से अपना पेट जो है ऐसे हल्का-सा फ़ील होने लगता है। इसको हम लाइटनिंग कहते हैं। ये भी एक साइन है कि आपका लेबर टाइम करीब आने लगा है। तो ये कुछ 3 अलामात थी, अगर इन तीनों अलामात में से तीनों हो, 1 हो, 2 हो, तीनों की तीनों हो, तो आपने इमीडिएटली जो है अपने हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, ताकि वो आपको इवैल्यूएट कर ले और आपके बच्चे को भी इवैल्यूएट कर ले। अगर सब कुछ ठीक जा रहा हो तो फिर वो आपको एडमिट करके और आगे फिर मैनेज करते हैं। तो ये कुछ लेबर की अलामात से रिलेटेड बातें थी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।